موڈی کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو نقصان پہنچایا جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کو، جس کو کانگریس نے بنایا تھا برسوں پہلے، پھر اس میں ترمیم کی گئی، زیادتی کی گئی. 2010-11 میں چدمبرم جب ہوم منسٹر تھے اس وقت میں بحیثیت رکن پارلیمان اس کی پارلیمنٹ میں مخالفت کیا. پھر 2019 میں جولائی میں نریندر مودی کے حکومت میں امت شاہ نے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ میں اتنی گندگی پیدا کر دی کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. مجلس اتحاد المسلمین نے مخالفت کی، مگر اس وقت بھی یہ تمام سیکولر پارٹی جو ہے وہ تائید کیے تھے اس بل کی. اور آج اس قانون کے تحت جو امینڈمنٹ لایا گیا تھا، ترمیم کی گئی تھی، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 4.5 سال 5 سال سے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور زیادہ تر اس میں مسلمان، پھر آپ کے عیسائی آدیواسی ہیں. ایک عیسائی 85 سال کا ضعیف شخص جس کو جیل میں ڈال دیا گیا UAPA میں، وہ تڑپتا رہا، پکارتا رہا کہ میں گلاس اٹھا کر پانی نہیں پی سکتا، مجھے گلاس میں، یا جو جیل میں گلاس ہوتا ہے اس میں صرف اسٹرا دے دیا جائے کہ میں چوس کر پانی پی سکوں. اس کو کورٹ سے اجازت نہیں ملی، حکومت نے اس کی مخالفت کی، وہ 85 سال کا اسٹین سوامی جیل میں ہی مر گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مودی نے CAA کا قانون بنایا، اور CAA کے قانون میں یہ ہے کہ اگر اس کو NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے، اور جب NPR NRC ہوگا، جس کا مجھے خطرہ ہے کہ اس سپتمبر میں نریندر مودی کی حکومت پورے ملک میں سینسس کا کام شروع کرے گی، اور مودی کی کوشش یہی ہے کہ سینسس کے ساتھ NPR اور NRC کا کام کرایا جائے. اگر NPR NRC کا کام ہوگا تو ہم تمام سے کہا جائے گا کہ آپ کاغذ لا کر دکھاؤ. آدھار کارڈ قابل قبول نہیں ہوگا، پاسپورٹ، ریشن کارڈ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ شہریت نہیں دیتا ہے آپ کو. آپ کو بولا جائے گا کہ آپ کے دادا کے ابا کہاں پیدا ہوئے تھے. اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا. برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون تو شاید 1965 یا 70 میں بنا تھا. اس ملک میں صرف 6 یا 8% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہو سکتا ہے. وہ قانون بنا دیا گیا. اب سپٹمبر میں اگر سینسس ہوگا تو NPR NRC بھی یہ ساتھ کریں گے. آسام میں سپریم کورٹ کے تحت NRC ہوا، NPR ہوا. اس میں کچھ 20 لاکھ کے قریب عوام کے نام نہیں آئے، جس میں 2 لاکھ مسلمان تھے. ان 2 لاکھ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فارنرز ٹریبونل کو جاؤ اور اپنی بھارت کی ناگرکتا شہریت ثابت کرو. اور وہ جو 18 لاکھ جو غیر مسلم ہیں، ان سے ہیمنت بسو شرما آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے کہ ہم CAA کے تحت آپ کو سٹیزن شپ دے دیں گے. اور آسام میں ہم نے دیکھا آج سے چند دن پہلے، ہفتہ بھر پہلے 28 کے قریب مسلمانوں کو، آسام میں ایک آسام بارڈر پولیس ہے، اور آسام بارڈر پولیس کسی کو بھی روڈ چلتے آدمی کو اٹھا سکتی ہے اور کہے گی کہ تم بنگلہ دیشی ہو اور تم ثابت کرو. تو فارنرز جو شہریت کا قانون ہے اس کا سیکشن 9 یہ کہتا ہے کہ الزام اگر مجھ پر لگے گا تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں بھارت کا شہری ہوں. اور اس میں طرف تماشا یہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں 5 لوگ ہیں تو 4 بھارت کے ناگرک ہیں، 1 بھارت کا ناگرک نہیں ہے. 28 لوگوں کو لے جا کر ٹرائیبونل، اچھا وہ ٹرائیبونل ایسا ہے، وہ بالکل آربیٹری ہے. اب 28 لوگ اب 2 سال تک منیمم جیل میں رہیں گے، اس میں رہیں گے. اس کے بعد اگر بیل ہوگی نہیں ہوگی تو نکلیں گے، ورنہ اس سے پہلے بیل. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ قانون یہ. پھر جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے لو جہاد کا قانون بنا دیا. جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہریانہ میں گو رکشکوں کو
पैसे दिए जाते हैं हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से, बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। आज आप देखिए कि आज से चंद दिन पहले हाजी अशरफ अली मुनियार साहब को ट्रेन में जा रहे थे, उनको पूछा गया कि तुम्हारे पास डब्बे में क्या है, तो उन्होंने कहा भैंस का गोश्त। एक 70-75 साल के बूढ़े को ट्रेन में मारा और पीटा गया और उसके बाद उनको कहा गया कि आप कंप्लेन नहीं करना वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। इम्तियाज जलील साहब ने मुझे नंबर दिया, मैं हाजी अशरफ अली मुनियार से फोन पर बात किया, उनके बेटे से बात किया। मैं शुक्रगुजार हूं इम्तियाज साहब का कि उन्होंने यहां से जनाब खिजर पटेल एडवोकेट को भिजाया, जो गए मुंबई को थाने गए, वहां पर नॉन बेलेबल सेक्शन लगवाए, उनकी बेल को कैंसिल करवाया। फिर आप देखते हैं कि एक हरियाणा में एक वाकया हुआ, बच्चे जो है गाड़ी में जा रहे, नौजवान बच्चे कभी खाना खा के जा रहे हैं, गांव रक्षक, जिनको गांव रक्षक कहना तौहीन होगी, राक्षस कहना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को बोला रोको गाड़ी। तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने समझा कि वे हमारे कोई दोस्त हैं जिससे हमने चंद दिन पहले लड़ाई लड़ी, कहीं वो हमको रोक कर ना मारेंगे, गाड़ी भगाया उन्होंने। 30 किलोमीटर तक इन गांव राक्षसों ने उस गाड़ी का ताक़ुब किया और फायरिंग की, और फायरिंग करने में एक बच्चा की जान चली गई। और वो बच्चे की जब जान चली गई तो पुलिस उसके घर को आकर, हरियाणा की पुलिस कहती है कि देखो ये जो लोग मारे ना, ये गांव रक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे गलती हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिन पुलिस वालों ने कहा कि उनकी औलाद भी ऐसी मरे और कोई आकर उनसे कहे कि मारने वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारी औलाद मर गई। अच्छा, फिर मारने के बाद ये जालिम लोग क्या कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने ब्राह्मण समाज के बच्चे को गोली मार दी। अब आप बताइए, इंसान इंसान होता है, बाद में ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा। ये कहा उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया को, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गाय रक्षकों को लाइसेंस कौन दे रही है? बीजेपी की हुकूमत। फिर अमरोहा में एक स्कूल का वीडियो है, एक 8 साल का बच्चा है, अपनी मां के साथ स्कूल गया और उसकी मां के साथ जो लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले? बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि यह बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब मुझे कल मालूम हुआ हमारे अमरोहा के मंजलिस के यूनिट से, शमीम साहब से, कि इंक्वायरी ये कहा गया कि नहीं, ये तो झगड़ा था फीस का। अबे फीस का झगड़ा है तो तुझे क्या, तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बेटे को कहे कि तू बड़ा होकर जिहादी बनेगा? तेरी क्या जरूरत तू ये कहे कि गोश्त लाकर धर्म परिवर्तन 8 साल का बच्चा करेगा? 8 साल का बच्चा कोई कर सकता है धर्म परिवर्तन? बताइए आप। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हां, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर।
اب نریندر مودی کو تکلیف کیا ہے؟ اب تو مائنارٹی کا جو وزارت اقلیتی بہبود میں مولانا آزاد فیلوشپ تھی، جس میں 800-900 کروڑ ملتے تھے، اقلیتوں کے بچے جس میں مسلمان، عیسائی، سکھ بھی شامل ہے، وہ پی ایچ ڈی کرتے تھے، نریندر مودی نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جائیداد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کے نام پہ وقف کی، ہم آپ سے چھین لیں گے، ہم آپ سے چھین لیں گے۔ گورنمنٹ نے نہیں دیا ہم کو، نہ کانگریس کی سرکار نے، نہ جنتا کی سرکار نے، نہ یونائٹڈ فرنٹ کی سرکار نے، نہ این ڈی اے کی سرکار نے، نہ یو پی اے کی سرکار نے، نہرو سے لے کر مودی تک کسی وزیر اعظم نے ہم کو وقف کی جائیداد نہیں دی۔ ہماری پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اللہ کے نام پر جو وقف کر دی گئی، اس کا مالک اللہ ہے، اس کو مودی چھیننا چاہتے ہیں۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں یہاں پر شنڈے کی حکومت ہے، جس میں اجیت پوار بھی ہیں، بی جے پی بھی ہے، جو شنڈے کے ایم پی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولے یہ قانون بننا چاہیے۔ ارے تم ذرا تاریخ کو پڑھ لیتے مہاراشٹرا کی۔ چھترپتی شیواجی نے اپنے زمانے میں حضرت پیر بابا یعقوب سروری کو رتنا گیری میں 652 ایکڑ زمین چھترپتی شیواجی نے دی تھی، اور جو چھترپتی شیواجی کو کا نام لے کر اپنی سیاسی روٹی سیکتے ہیں، تم وقف کی بل کی مخالفت کر رہے ہو۔ 652 ایکڑ چھترپتی شیواجی نے حضرت پیر بابا یعقوب سروری کو رتنا گیری میں دی۔ وہاں کے متولی صاحب سے میں بات کیا، ہمارے وکیل صاحب نے نمبر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اویسی صاحب میرے پاس 250 سال کا ریکارڈ ہے، 250 سال کا میرے پاس ریکارڈ ہے۔ ارے چھترپتی شیواجی سے محبت کرنے والوں، تم کتنے دگلے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اگر تم کو چھترپتی شیواجی سے محبت ہوتی تو تم مودی کے اس وقف کے قانون کی مخالفت کرتے، مگر تم نے صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیاسی روٹی کو سیکنے کے لیے اور اپنی مسلمانوں سے نفرت کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ اور امتیاز صاحب مجھے بھی بتائے کہ جب چھترپتی شیواجی رائے گڑھ میں جگدیشوری مندر کو بنائے تو وہاں پر انہوں نے ایک مسجد کو بھی بنایا، اور چھترپتی شیواجی نے ملک رہائی درگاہ کو وشال گڑھ میں اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ کون لوگ ہیں جو جا کر مسجد کو اور درگاہ کو ہاتھ لگا کے آئے پرسوں؟ تم چھترپتی شیواجی کو ماننے والے ہو نا، تم تو کیا کیا کہتے ہو اور تم یہ کام کر رہے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں کو آپ کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ مہاراشٹرا میں امتیاز صاحب نے ریکارڈ دیا کہ 53,411 ہیکٹیر زمین وقف کی ہے مہاراشٹرا میں، 53,411 ہیکٹیر، جس میں سے اورنگ آباد میں 4,099 ہیکٹر ہے۔ تو یہ پوری زمین نریندر مودی چھیننا چاہتے ہیں، یاد رکھیے میری اس بات کو۔ اور کیسے چھیننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے قانون بنایا۔ اب یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، وہ بل میں کیا لکھا گیا کہ سینٹرل وقف کونسل میں پہلے کیا تھا کہ سوائے وزیر کو چھوڑ کر، منسٹر کو چھوڑ کر، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ چیئرمین ہوتے تھے، اس میں بنتے تھے 3 مسلم آرگنائزیشن سے، 4 جو بڑے مشہور ہے ملک کے ممبر، 3 ممبر آف پارلیمنٹ، 1 وقف بورڈ کا ممبر، 2 ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، 1 وکیل جو پورا مشہور ہو، اور 1 متولی سے، اور 3 عالم دین ہونا چاہیے۔ اب حکومت یہ کر دی ہے کہ صرف 2 ممبر بنیں گے مسلمانوں کے، پورے کے پورے غیر مسلم ہوں گے سینٹرل وقف، باقی سینٹرل وقف کونسل میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹ وقف بورڈ ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ استعدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر۔
میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھجانا ضروری ہے. تمہاری آواز ہو. اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو. کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو. جو تمہارے لیے دنوں رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ. یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو. ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو. تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے. ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے. میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ. ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا. یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا. یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندا ملا کر جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا. ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کاٹی. آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار. بچانا تو چھوڑو، کوئی اف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا. تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا. تم 70 سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا. نہیں میرے بھائی، تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا. یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے، آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات، اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے. 15 سپٹمبر آخری تاریخ ہے اور اللہ سے کثرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائیں. اللہ سے ہم گر گڑا کر سربسود ہوئے، سے گر گڑا کر بھیک مانگیں. اتحاد پیدا کریے. یہ قانون نہ دیوبندیوں کے مفاد میں ہے، نہ بریلویوں کے مفاد میں ہے، نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے، نہ بوری سماج کے مفاد میں ہے، نہ اثنا عشری شیعہ کے مفاد میں ہے، نہ آغا خانی شیعوں کے حق میں ہے. کسی کے حق میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مودی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے. اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس قانون کو روکے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ان ایسے حکومتوں کو، ایسے پارٹیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے، بدترین شکست دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.